بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفي مقام آخر وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلي الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك وسلم يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وسلم يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك وسلم يا سيدي يا شفيع. الصلاة والسلام عليك وسلم يا سيدي الصلاة والسلام عليك وسلم يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ آمین. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. سبحان سبحان حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادری
قادر قدرت نما کے واسطے شیخ عبدالقادر قدرت نما کے واسطے ومن بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پیارا رمضان، ماہ غفران، ماہ مہمان، بخشش دا لے کے آن والا سامان مہینہ ساڈے درمیان تشریف فرما ہے، اور دوسرا اشرا اج ختم ہو جاسی، کل نو تیسرا اور آخری اشرا شروع ہو جاسی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے کہ مالک و مولا اس سونے رمضان کے صدقے ساڈے بال بچے، آل اولاد، اہل و عیال، ماں باپ، والدین سب کی بخشش فرما، اور اس مبارک مہینے کو بخشش دا ساڈے واسطے ذریعہ بنا دو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج اپنے بیان دا موضوع صدقہ فطر اور آخر دے وچ انشاءاللہ پیارے خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر انشاءاللہ کرن اور سنن دی کوشش کرساں۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارا نو سن کے بیان کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا تحقیق او مراد نو پہنچا من تزکا جڑا صاف ستھرا ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب دا نام لے کے انہیں نماز پڑھی۔ اس آیہ مقدسہ تو کیا مراد ہے؟ قد افلح من تزکا، صاف ستھرا ہوا۔ اس تو مراد مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر دے وچ نقل فرماتے ہیں، اس تو مراد ہے صدقہ فطر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ صدقہ فطر یہ روزانہ بے ہودہ کلام اور بے ہودہ کماں تو پاک اور صاف کرن واسطے، وطعمۃ للمساکین، اور غریباں فقیراں واسطے کھانا ہے، کھان دی چیز ہے۔ تو بہرحال صدقہ فطر نال روزے صاف پاک اور ستھرے ہوندے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ من تزکا تو مراد ہے صدقہ فطر، وذکر اسم ربہ، اور اللہ دا نام لے کے ذکر کر کے انہیں نماز پڑھی۔ اس تو مراد کیا ہے؟ آپ فرمیندے نے اللہ دے نام تو مراد ہے کہ جدو بندہ نماز عید پڑھن واسطے جاندا ہے نا، رستے دے وچ پھر تکبیراں پڑھدا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ فرماتے ہیں یہ تکبیراں مراد ہے، اللہ دا نام ذکر کرتے ہوئے یاد کرتے ہوئے انہیں نماز پڑھی۔ نماز تو مراد عید دی نماز ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، صدقہ فطر یہ لازم ہے، واجب ہے، اور کس کس شخص تے لازم اور واجب ہے؟ جو بھی صاحب نصاب ہے، یعنی اگر 7.5 تولے سونے دا مالک ہے، یا 52 تولے 52 تولے چاندی دا مالک ہے، یا اتنے سامان دا مالک ہے جو وہ دے ضروریات تو زائد ہے، یا اتنا وہ دے کولو مال تجارت ہے،
اس بندے دے اتنے لازم ہے صدقہ فطر دینا، اور یہ لازم ہونے دا وقت عید دا دن ہے، ٹھیک ہے۔ رہی ہے ہن گل کہ کیا صدقہ فطرانہ عید دے دن تو پہلے نہیں دے سکتے؟ افضل ترین وقت عید والا ہی دن ہے کہ اس دن ہی دیتا جائے، لیکن بالکل جائز ہے اور درست ہے کہ عید دے دن تو پہلے رمضان دے دنوں دے وچ ہی دیتا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ رمضان دا مہینہ شروع ہونے تو پہلے بھی دیتا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ جنہ تے واجب ہو سی، چلو انہوں نے تو دے دیتا، انہوں تے شریعت دا حکم ہے واجب نہ دے سن تو گناہگار ہو سن، تے اپنے معاشرے دے وچ الحمدللہ یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ غریب بھی صدقہ فطر دیندے نے، امیر بھی دیندے نے۔ سمجھ آ رہی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما غنیکم فیزکیہ اللہ، کہ بہرحال وہ غنی لوگ، مالدار لوگ جڑا صدقہ فطرہ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر دیندے نے، فطرانہ دیندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں غنی کر دے سی، انہوں نے غنان و اللہ پاک اور صاف ستھرا کر دے سی۔ واما فقیرکم، اور بہرحال جڑے غریب ہیں، یعنی واجب تا نہیں ہونا تے لازم تا نہیں فطرانہ دینا، پھر بھی دیندے نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ، تے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فقیر مسکین غریب لوگ جنہاں تے لازم نہیں واجب نہیں پھر بھی دیندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے بدلے انہاں نو اس تو زیادہ مال عطا فرمائے سی۔ یعنی ایک چیز انہوں نے لازم بھی نہیں پھر بھی اللہ دی رضا دی خاطر انہوں نے کیتی۔ تے بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، فقیر دے جنہیں تے لازم نہیں ہے ان دے واسطے بھی فائدہ ہے، اور غنی نے تو پھر دینا ہی دینا نا۔ بہرحال یہ گل رہی کہ صدقہ فطر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں دے وچوں دیتا جاوے۔ کڑک، گندم، دانے، انہاں دا آٹا، جوں دا آٹا، ایویں ہی کھجوراں، دراک، کشمش، انہاں تو صدقہ فطر روایات دے وچ موجود ہے کہ سرکار دے زمانے دے وچ صحابہ نے بھی دیتا اور اج تک مسلمان دیندے آ رہے ہیں، لیکن اپنے معاشرے دے وچ عموماً مشہور یہ ہے کہ سب تو زیادہ اپنے بندے فطرانہ دیندے نے دانا دے وچوں۔ ہن رہی یہ گل کہ دانا دی مقدار کیا ہے، وزن کتنا ہوئے تو ایک فطرانہ پورا ہو سی، ادا ہو سی۔ حدیث پاک دے وچ دانے جڑے نا گندم ہے یا دا آٹا ہے، یہ جڑی مقدار بیان کیتی گئی نا وہ کیتی گئی نصف سا، کیونکہ اس وقت یہ پیمانے چلتے ہیں، مقدار چلتی ہیں۔ یہ نصف سا دا وزن اپنے زمانے دے حساب نال اج کل پتہ کتنا بنتا ہے، 2 کلو دے وچوں 80 گرام کم، 2 کلو دے وچوں 80 گرام کم اگر آپ دانے دئیے یا آٹا دئیے گندم دا تو ایک فطرانہ ادا ہو سی، ایک صدقہ فطر ادا ہو سی، یا اتنی جنس دے دیئے یعنی دانا دے دیئے یا آٹا دے دیئے یا پھر اتنے دانا دے پیسے دے دیئے۔ فی زمانہ آج کل اسے مہینے دے حساب نال اپنے دارالفتہ اہل سنت جڑا اہل سنت دا اپنے ملک بھارت دے وچ نا دارالفتہ ہے جتوں فتوے جاری ہوندے نے اہل سنت، انہوں نے جڑے پیسے مقرر فرمائے نا احتیاطاً گندم دے وہ ہے 170 روپیہ۔ یہ دی وجہ کیا؟ کئی بندے سوچتے ہیں یار استاد جی یہ تو شاید زیادہ پیسے بڑھ گئے نا، 2 کلو دے تو اتنے نہیں بڑھتے۔ یہ دی وجہ یہ ہے کہ مختلف شہروں دے حساب نال، یہ ہے پورے پاکستان دے حساب نال مقرر کیتا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی صدقہ فطر دے وچوں جڑی مقدار ہے نا حدیث پاک میں بیان کی گئی، کم نہیں ہونا چاہیے، ود گیا تو اللہ دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال یہ جڑی دارالفتہ اہل سنت دے طرفوں 170 روپیہ مقرر کیتا گیا نا گندم دا، دانا دا، آٹے دا، یہ احتیاطاً ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے علاقے دے حساب نال، مثال دے طور تے اتنے ہوں آپ اپنے علاقے دے وچ گندم دا ریٹ ہے 2200،
2200 تو تقریباً 2 کلو دے پیسے بن گئے 110 روپے، 110 غالباً بن گئے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے علاقے دے حساب نال ریٹ دے حساب نال اتنے پیسے بھی دے دیندا ہے، او دا فطرانہ ادا ہو جاسی، صدقہ فطر ادا ہو جاسی۔ ماشاءاللہ علماء نے، مفتیان کرام نے، اکابرین نے جو مقرر کیتا ہے وہ دے مطابق ادا کر سائیں، اور انشاءاللہ ثواب زیادہ ہو جاسی۔ تو بہرحال یہ گندم دے حوالے نال اگر کھجور دینا چاہتے نے فطرانے دے وچ، یہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، دراخ ہے، یہ جنساں بھی دے سکتے ہیں، یعنی خود دانے دینے نے، یا خود جناب میری کھجور دینی ہے، یا خود دراخ ہی دینی اتنے وزن دی، یا جو ہی دینے نے، یہ جنس بھی دے سکتے ہیں، اور انہاں دی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت بھی دے سکتے ہیں فطرانے دے وچ، ٹھیک ہے۔ ہوں اگر کوئی بندہ دراخ دے وچوں فطرانہ دینا چاہتا ہے، ویسے کچھ میری تو ویسے برادرانہ نا تو یہ مشورہ ہے کہ یار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دے وچوں بھی ادا کیتا ہے، کھجور دے ذریعے بھی ادا کیتا ہے، دراخ دے ذریعے، کم از کم زندگی دے وچ ایک باری تو ہو جاوے نا یار، چاراں تے عمل ہو جائے ہیں، کدے گندم دے وچوں دے دئیے، کدے جو دے حساب نال دے دئیے، کدے دراخ دے حساب نال دے دئیے، کدے کھجور دے حساب نال دے دئیے، لیکن یہ گل ذہن وچ رکھا ہے کھجور وچوں اگر دیسو یا جو دے وچوں دیسو تے پھر حدیث پاک وچ کیا ہے، صاع من تمر او صاع من شعیر، پھر ایک سا مقدار ہے، کھجور چو دے سو، دراخی چو دے سو، جو چو دے سو، تو ایک سا مقدار ہے۔ یہ وزن کتنا بن سی؟ یعنی 4 کلو دے وچو 160 گرام کم تو تھوڑے جا اوکھا ہے، لیکن ثواب بھی زیادہ ہے نا۔ اور تقریباً میں کل پرسوں دا جڑا ریٹ تانوں دسدا پیا کھجور، درمیانی کھجور وہ دا ریٹ آ 260 روپے۔ ہوں 4 کلو دا تسا بناؤ جی، کتنے پیسے بن سکتے؟ اگر کھجور دے حساب نال دینا تو پھر یہ تسا دے سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کھجور دے حساب نال زندگی دے وچ ایک ویری تو ہو جائے یار، ساری زندگی گندم دے حساب نال دیتا ہے، ساری زندگی آٹے دے حساب نال دیتا ہے، کم از کم زندگی دے وچ ایک ویری یہ ادا بھی سرکار دی ادا کر لی جاوے۔ اور ایویں ہی دراخ دے حساب نال، دراخ دا وزن بھی سا ہے، یعنی اگر دراخ دے حساب نال صدقہ فطر تسا دینا چاہتے ہیں، فطرانہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر کی وزن بن سی؟ 4 کلو دے وچو 160 گرام کم دراخ ہو سی، یا اتنی دراخ دے پیسے ہو سن تے ایک صدقہ فطر ہو سی۔ بہرحال ساڈے کئی بندے آتے ہوتے ہیں بھائی نہیں دانے ہی دینے، اسی تو چلے ہی ہم نے بابے تو رکھتے ہوں تک ہی دانے ہی چلے ہم نے دانے ہی دینے۔ بہرحال دانے دیون نال اساں یہ نہیں آختے صدقہ فطرانہ تہاڈا نہیں ادا ہونا، فطرانہ ادا ہو جاسی، صدقہ فطر ادا ہو جاسی، لیکن میرا تو برادرانہ ایک مشورہ اور عرض یہ ہے کہ یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ ادا ہے نا، یہ بھی ادا ہے جو دینا، کدے جو دے مطابق بھی دے دو فطرانہ، اور دراخ دے مطابق بھی دے دو، کھجور دے مطابق بھی دے دو، جدو انہاں دے مطابق دسائیں وزن کیا ہو سی وہ میں عرض کر چکا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام، آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر، فطرانہ مقرر فرمایا، اور فرمایا طہر الصیام من اللغو والرفث، کہ یہ جڑا صدقہ فطر ہے نا، یہ لغو اور بےہودہ کلام تو روزے واسطے طہارت ہو جاتا ہے، روزے نو پاک کر دینا ہے، صاف ستھرا کر دینا ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین واسطے خوراک ہو جاتا ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک دے وچ ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب تو اور انہاں دے والد انہاں دے دادا جان تو روایت کردے نے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ، کہ سرکار نے ایک منادی، ایک شخص نو مکہ شریف دی گلیاں دے وچ اعلان کرن واسطے بھیجا، فرمایا اعلان کر دے الا ان صدقۃ الفطر،
کہ سن لو کہ صدقہ فطر جڑا ہے یعنی فطرانہ جڑا ہے واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر جڑا ہے فطرانہ ہے یہ ہر مسلمان تے مرد ہوئے عورت ہوئے آزاد ہوئے غلام ہوئے چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے او دے تے لازم ہے واجب ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول یہ کتنی اہم ترین چیز ہے، اور صدقہ فطر دے حوالے نال بالخصوص سانو کوشش کرنی چاہیے کہ اینو جلدی ادا کیتا جاوے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ نہیں ادا کردا، ہاں صاحب نصاب اتنی کنڈیشن ہائی وہ مالی کے وہ لازم ہوندا مڑ بھی وہ باقی ہے۔ اگر پچھلے سالاں دا نہیں ادا کیتا تو انہوں چاہیے جتنے سالاں دا صدقہ فطر نہیں دیتا فطرانہ نہیں دیتا وہ حساب لا کے سارا دا کر کے کلیکشن کر کے دے وہ لازم ہے۔ دیکھو نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اللہ دے حبیب دا لازم کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حق اللہ دے رسول دا یہ دینا ہی پینا ہے، یہ تے عمل کرنا ہی پینا ہے۔ ہن رہی یہ گل کہ ایک بندے دے اتے کیڑے کیڑے خاندان دے فرداں دا فطرانہ دینا لازم ہے، صدقہ فطر دینا لازم ہے۔ بندے دے اتے باپ دے اتے او دی نابالغ اولاد اور ان دا خود دا، اور اسی طرح اگر کوئی اولاد دے وچوں دا بالغ بچہ یا بچی ہے لیکن ہے مجنون پاگل ہے دماغ دا صحیح نہیں او دا بھی لازم ہے والدین دے اتے والد دے اتے، ٹھیک ہے۔ ایویں اگر وہ بیوی الگ تو صاحب نصاب ہے وہ الگ تو لازم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے معاشرے دے وچ الحمدللہ ایویں ہوندا ہے، اللہ دا بڑا احسان ہے کہ ایک سلوک سمجھ لو، پیار محبت سمجھ لو، اچھا طریقہ سمجھ لو کہ اپنے گھر دا سرپرست ہی سارا دی طرفوں ادا کرتا ہے۔ بعض اوقات بھائیاں دی طرفوں بھی دیندا ہے، والدین دا بھی دیندا ہے ماشاءاللہ، اپنے بچوں دا بھی دیندا ہے، بیوی دا بھی دیندا ہے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ انہوں نے اطلاع کر دیتا جائے بالکل صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن رہی یہ گل کہ بالغ اولاد، اگر بالغ اولاد ہو گئی نا بچیاں نے یا بچے نے تے انہاں دا باپ دے اتے لازم نہیں ہے دینا، اگر اپنی طرف دے دیتا ہے استحسان اچھی گل ہے لیکن لازم نہیں ہے، گناہ گار نہیں اگر وہ نہ دے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن اے دے واسطے یہ شرط نہیں ہے صدقہ فطر واسطے فطرانے واسطے کہ بچہ جناب میری بالغ ہوئے جوان ہوئے سمجھدار ہوئے مڑ دیتا جاسی، نہیں۔ اگر کوئی بچہ شوال دی پہلی تاریخ ہے نا، آج راتی جناب میری عید دا چند نظر آیا شوال دا وڈل پہلی ہو سی تے آج رات نو ہی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا او دے والدین اگر صاحب نصاب ہیں تے او دا بھی فطرانہ دینا لازم ہے۔ فطرانے واسطے یہ ضروری نہیں بندہ جناب میری بالغ ہوئے وڈیرا ہوئے تے کوئی 20 سال دا ہوئے 40 سال دا فنجا، نہیں، بچے دا بھی دینا ہے۔ پھر حدیث پاک دے وچ نا کہ روزہ نو پاک اور صاف کرنا والا ہے، صاف ستھرا کرنا والا روزہ واسطے طہارت ہے۔ تے کئی ساڈے بیلی مڑا دین جناب اساں تو استاد جی روزے ہی کوئی نہیں رکھے، اساں بھی دینا فطرانہ، اساں بھی فطرانہ دینا، جی ہاں روزے نہیں رکھے تو گناہ تساں کیتا ہے، دوسرا گناہ تو نہ کرو نا۔ اگر صاحب نصاب نے تو فطرانہ انہاں تے دینا لازم ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کتاباں دے نہیں بیان ہویا حدیث دے وچ یا قرآن دی آیتاں دے وچ کہ جڑے بندے نے روزے نہیں رکھے تو پھر وہ فطرانہ نہ دے سی، نہیں، فطرانہ وہ تے لازم ہے دینا پوسی۔ اگر تو کوئی شرعی عذر ہے، کوئی مریض ہاں یا کوئی ایسی صورت حال ہے جہدے شریعت نے اجازت دیتی ہے بھی روزے چھڈ دے، مڑ ظاہر جی گل ہے وہ بھی بڑی تفصیل ہے، بعض اوقات فدیے دی صورت ہوندیاں، بعض اوقات یہ موسم راس نہ آوے تو پھر اگلی موسم سردیاں دے وچ رکھے جا سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ کہ روزے نہ رکھن دی وجہ تو ایسا نہیں ہے کہ صدقہ فطرانہ بھی معاف ہو جاتا ہے، صدقہ فطر بھی معاف ہو جاتا ہے، نہیں ادا کیا جاتا، نہیں، وہ تو لازم نہیں ہے کہ نہ دے، نہیں، بلکہ انہوں دینا ہی پوسی۔ اور دوسری چیز یہ فطرانے دے حوالے نال میں چند معروضات پیش کیتیاں۔ دوسری چیز ہے اعتکاف، رمضان دے وچ رمضان دے پورے مہینے دا اعتکاف کرنا، لفظی معنی ہوتا ہے اعتکاف دا ٹھہرنا اکفن تو، کہ اپنا اصطلاحی طریقے کہ اللہ دی رضا واسطے مسجد دے وچ ٹھہر جانا، ٹھیک ہے۔ پورے مہینے دا اعتکاف کرنا یہ بھی سرکار تو ثابت ہے، اور جڑا ہے نا آخری رمضان دے 10 دن آخری یہ دا اعتکاف کرنا یہ تو سرکار نو بڑا ہی پیارا، بڑے اہتمام دے نال انسرام دے نال سرکار آخری 10 دن دا اعتکاف کرتے ہیں۔ تساں اس تو اندازہ لاؤ
کہ ایک سال کچھ مصروفیات آئی، کوئی مسائل ہیں جس وجہ تو سرکار دی زندگی دے وچ سرکار نے تقریباً کم و بیش 9 رمضان گزارے، 9 رمضان، اور ہر سال ہی سرکار نے آخری عشرے کا اعتکاف کیتا ہے سوائے 1 سال تو۔ وہ کچھ مسائل دی وجہ تو نہ کر سکے، پھر سرکار نے اگلے سال پتہ کی کیتا جی، وہ 10 دن دا اعتکاف شوال دے 10 دناں وچ کیتا، یعنی اتنا پیار، اتنی محبت اعتکاف دے نال۔ پر ساڈے عموماً حالات اس طرح دے ہوندے نے، ساڈیاں جامعہ مسجد یا آگے پیچھے ویکھو مسیتاں دے وچ بندہ ایک ادھا لفظ ہی سن۔ اعتکاف دا جڑا نا روحانی فیض بڑا ہے، اور اپنے ٹھوس زبان دے وچ یہ ہے کہ بندہ 10 دناں دے وچ پتہ کی کردا ہے، اپنا بسترا بوری گول کر کے مسیتیں آ جاندا اللہ دے گھر، مولا جے ہو جیا ہاں تو جاننا ہے، ہن تو ہی رحم کر سے تے میں باہر جا سا ہیں، تو ہی رحم کر سے تے میں باہر جا سا۔ اور کتنا عظیم ثواب ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سرکار نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے ثواب دی نیت دی خاطر اعتکاف کیتا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ او دے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ او دے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اتنی عظیم ترین عبادت وہ اعتکاف ہے۔ اور دوسرے مقام تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان، فرمایا جیڑے بندے نے رمضان دے وچ اعتکاف کیتا او دے واسطے ثواب اتنا ہی ہے کہ حجتین و عمرتین، جویں 2 حج کرن دا ثواب اور 2 عمرے کرن دا ثواب، کہ دے بدلے اعتکاف کرن دے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ سانو توفیق دے کہ اساں اعتکاف، یہ بھی سنت موقدہ ہے، آخری جڑا عشرہ ہے نا رمضان دا، یہ اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور اگر کسی جگہ دے اتے کوئی بھی نہیں اعتکاف کرتا، سارے چھوٹے ڈکے ہو جاندے کہ ٹائم کوئی نہیں، یہ ہے تو وہ ہے، سارا دی پکڑو سی، ہاں اگر کوئی ایک کر لیندہ ہے تو پھر سارا دی پکڑ نہیں ہونی۔ علماء نے بیان فرمایا نا سنت کفایہ ادا ہو جاسی۔ بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، بڑی پیاری حدیث ہے پاک۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیدی نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من شہر رمضان حتی توفاہ اللہ۔ آپ فرمیدی نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے سرد تاج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان دے آخری عشرے دا ہمیشہ اعتکاف کر دیاں اتے تک کہ حتی توفاہ اللہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا اس سال دے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اینو مس کرنا، اعتکاف نہ کرنا، اینو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو توفیق دے یار، کم از کم زندگی دے وچ ایک تا ہو ہی جاوے نا، جتنی مصروفیات ہوندی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر سال ہو جائے۔ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کم، اگر آپ اپنا انتظام دیکھو، جڑے حج کرن جاندے نے، عمرہ کرن جاندے نے، وہ مہینہ 2 مہینے کی کٹ لیں گے، یہ تو پھر بھی اپنے گھر دے قریب ہے نا، قریبی مسجد دے وچ۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے اگر ساڈا جذبہ ہوئے نا، وہ صحابہ علیہ سونے جذبے یاد، علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ جدو رمضان آمدا نا، رمضان تو پہلے شبان دے وچ صحابہ کی کردے ہیں، کسے تو دینا لینا قرض اگے پیچھے اسلامی سزاواں سب کچھ مکمل ہو جاتا۔ رمضان جیویں ہی آندا نا، بعض اوقات صحابہ جڑے نا مبارک ہستیاں، وہ نہ دھو کے کپڑے اچھے پہن کے مسجداں وچ پورے مہینے دا اعتکاف، سمجھ آ رہی؟ وہ مقدس ہستیاں یار، اگر اساں اللہ دی عبادت واسطے وقت نہیں نکالنا تو کس واسطے نکالنا ہے؟ تو بہرحال نکل سکتا ہے کہ راشن پانی دا ساری چیزوں دا پہلے انتظام کر لیا جائے اور 10 دن اپنے رب نو جی بھر بھر کے یاد کیتا جائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اعتکاف دے حوالے نال یہ جڑا آخری 10 دن دا اعتکاف ہے نا سنت موقدہ، یہ دے واسطے شرط ہے کہ انہاں 10 دناں دے وچ جڑا اعتکاف باسی اس روزے بھی رکھنے، روزے بھی رکھنے ہو سکے، موڑے سنت موقدہ اعتکاف دا ثواب مل سکے۔ سمجھ آ رہی؟
پھر یہ چیزاں ہیں نے کہ مسجد دے وچوں نکلن دی اجازت کدوں ہے؟ اگر حالت کوئی ضرورت ہے طبی طور پہ جی میں پیشاب پخانہ وغیرہ مسجد کے قریب کوئی ایسی جناب میری جگہ نہیں تو کسی جگہ جانا پڑتا اجازت ہے. اور بعض اوقات اور بھی مجبوریاں ہوندیاں نے وہی وجہ تو بھی اجازت مل جاتی جی شرعی حاجت شرعی. مثال کے طور پہ اپنی چھوٹی مسجد ہے نا چھوٹی مسجد کے 4-5 بچے جڑے جناب میری وہ بہ گئے اعتکاف تے ہوں اتنے تو جمعہ نہیں ہوتا. ہوں یہ شرعی مجبوری ہے شرعی عذر ہے اتنے جمعہ نہیں ہوتا. جمعہ ادا کرنے واسطے وہ اس مسجد کے آ سکتے ہیں بالکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مذائقہ نہیں اعتکاف باقی رہ سکتے ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اعتکاف واسطے شرط تو نہیں کہ بالغ ہوئے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھرکا پارٹی اگر اعتکاف پوے نا تو وہ بس تنگ تو بغیر اور کچھ ہی نہیں کرتے. بالخصوص اللہ توفیق دے نا تو یہ اعتکاف بھی بنا تو ڈورو شریف نو کوئی پائندہ دے یہ کتنے دفنا دیتا جائے یا گھر ہی رکھ دیتا جائے. عبادات لطف ہے پوری یکساں نیت دے نال بندہ یکسوئی دے نال ہے خلوت اللہ دے دے رسول نو راضی کرے. پھر اعتکاف دے وچ کام کیا کرنے جناب تلاوت قرآن کرو نماز پڑھو مکروہ وقت نہیں عبادت کرو نوافل پڑھو اور اسلامی کتاباں پڑھو بزرگان دین دی سیرت دی کتاباں پڑھو تفسیر پڑھو احادیث پڑھو بالکل جائز عبادت اعتکاف دی. یعنی یہ اپنے معاشرے دے وچ نا بالخصوص کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں مفتی دی شامل کر لیں آپ. مثال دے طور تے ہن اگلے جمعے تساں ویکھ سو امید ہے ہن تک کھاتا ہے ختم ہو گیا اسی کہ پہلے میں بہت زیادہ ہوندا کہ وہ اعتکاف والے نہ بڑے وہ مکلا جہا مارا ہوا ہوندا بس اکھی نظر آندیاں تے مسیتیں آئے ہوندے. اعتکاف والا واسطے پردے دا کوئی حکم نہیں ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ. سمجھ آ رہی یہ چیزاں نہیں ہیں ایک آپ ایویں مفتی دیاں شامل کی. اعتکاف دا معنی کیا یعنی فضولیات تو بچنا ہے فضول گفتگو تو بچو فضول کما تو بچو. سمجھ آ رہی فضول نظری تو بچو عبادات کرنی نے. یہ مقصد یہ نہیں کہ جناب ہوں مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ نماز دے وچ کھلا نا ایویں نماز پڑھتا پیا اکھاں ہی نکلی ہوئی یہ تو نماز ہوندی نہیں مکروہ تحریم نہیں. منہ ڈکا ہوا نہیں ہونا چاہیے نماز دے وچ پوری ٹکلی کھلی ہونی چاہیے نماز دے وچ. سمجھ آ رہی. تو بہرحال شریعت دے جو احکام نے ایویں بلا وجہ اپنے اتنے سختیاں ڈال لینا یہ شریعت دا حکم نہیں ہے. شریعت بڑی پاکیزہ ہے بڑے پیارے مسائل ہیں شریعت دے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول مزید اعتکاف اور صدقہ فطرانے دے حوالے نال کوئی مسئلہ ہوئے انشاءاللہ جمعے تو بعد مسجد دے وچ انشاءاللہ کچھ دیر حاضر ہوساں انشاءاللہ تسی پہنچ سکتے. آخر دے وچ پیارے ولی کامل حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مبارک سیرت دے حوالے نال 13 رجب المرجب نو آپ دی پیدائش ہوئی اور 21 رمضان نو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. محترم اور محتشم عاشقان رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ اول مسلمانہ دے کیڑے نے تمام انبیاء تو بعد افضل ترین شخصیت ولایت ہوئے حکومت ہوئے خلافت ہوئے جو بھی نیک معاملات سب دے وچ یہ ساڈا متفقن علیہ مسئلہ عقیدہ ہے. وہ کون نے حضرت ابو بکر صدیق. دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب. یہ اپنے عقائد سمجھے کرو اج کل نا جو جناب میری تھوک دے حساب نال دنیا گمراہ ہوئی جاندی ہے. میں ہنے حدیث پاک تو سنے سا حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنی کامل ترین حدیث پاک آپ نے خود بیان فرمائی. تے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ میرے تے تواڈے سونے ولی کامل مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور آپ دی ذات کتنی پاکیزہ آپ دی صورت اور سیرت دے وچ کیا کمال ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے میں ایک روایت ہے. ایک دفعہ نا آپ نے اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ عرض دیتی کہ بابا جان میں ویکھیا اکثر اوقات کہ جدو حضرت علی المرتضیٰ تواڈے قریب ہونا تے تساں بڑی تسلی دے نال ٹک ٹکی بان کے تسلی دے نال ویکھی رکھدے نے ایدی وجہ کی ہے. حضرت علی پاک نو تسی ویکھی رکھدے نے ایدی وجہ کی ہے.
آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے سونے علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے. اساں حضرت علی نال دل و جان تو ود کے محبت کرنے ہیں، لیکن وہ غردار نعت خان، وہ بدبخت نعت خان جنہاں دی ہسٹری دے وچ منقبت علی تا آئی لیکن پوری زندگی منقبت صدیق اکبر نہیں آئی، یہ دشمن خدا ہے. سمجھ آ گئی؟ پڑھتے ہیں اسی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس تو ساڈا انکار نہیں ہے، اساں الحمدللہ گونی ہو گئے ہیں. صحابہ ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، ساڈا تا عقیدہ ہے. عاشقاں دے امام، عاشقاں دی جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں تا اس وجہ تو تکنا تسلی دے نال بار بار ویکھی رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چہرہ تکنا، زیارت کرنا، ویکھنا، یہ بھی عبادت ہے. حضرت علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی تیرے اندر مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی. تیرے اندر کیا ہے جی؟ مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی. سرکار نے فرمایا، یہ بری وضاحت ہے حدیث پاک دے وچ کہ یہودیاں نے کی کیتا جی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے اتنے مخالف ہو گئے، اتنے مخالف ہو گئے کہ معاذ اللہ شہید کرن تے آ گئے. سمجھ آ رہی؟ ایڈے بدبخت. اور عیسائیوں نے کی کیتا جی؟ اتنا منن ہو گئے، اتنا منن ہو گئے، اتنا غلو کیتا، اتنی زیادتی کی، اتنی زیادتی کی تھی کہ اللہ دا بیٹا ٹھہرا دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوویں ہلاک ہو. میرے آقا نے جدو یہ فرمایا نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایویں ہی دو گروہ میرے حوالے نال جڑے نا، دو طرح دے گروہ ہلاک ہیں. ایک وہ گروہ کہ جنہیں اتنا افراد کیتا، اتنی مبالغہ آرائی کیتی، اتنی زیادتی کیتی، او صفات بھی میرے کھاتے پائیاں جنہیں اللہ دی طرفوں میں نے عطا نہیں ہوئی، یعنی انتہائی زیادتی کر دیتی، بڑا مبالغہ کرتا. آپ نے فرمایا اے بھی گیا ہلاک. اور دوسرا وہ گروہ جڑے میرے دشمن ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نال محبت کرنی ہے، لیکن آپ دا فرمان بھی ذہن وچ رکھنا ہے. آپ نے فرمایا اللہ لا یجتمع حبی، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. آپ نے فرمایا ایک کدے بھی نہیں ہو سکتا کہ مومن میرے نال تا محبت کرے تے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پاک دے نال بغض رکھے. ایک کدے بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بدبخت ہو جائے ہے تو دی محفل تو اٹھنا شروع کر دیو، نہ بہو نیڑے. سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا لا یجتمع حبی، کتنے جامع الفاظ. آپ فرماتے ہیں میری محبت جمع بھی نہیں ہو سکتی ایسے سینے دے وچ جس سینے دے وچ بغض ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دا بغض ہوئے، دشمنی ہوئے، اناد ہوئے. بدبخت معاشرے دے وچ عجیب و غریب جناب میری اپنا کاروبار چمکاون والے پھر کی کر سن من کنت مولا فعلی مولا. بالکل حدیث پاک ہے، اسا انکاری نہیں. حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس دا میں مولا، جس دا علی مولا اس دا میں مولا. بالکل ٹھیک ہے، اسا انکار نہیں کر، میرے آقا دا فرمان ہے. لیکن اے دی آڑ دے وچ جڑے بدبختی آندے نا مولا تو مراد خلافت ہے، اے باغی ہے. یہ دا معنی پتہ کیا ہے؟ مولا جڑے عربی جاندے انہاں تو کدے پوچھ لوے مولا مددگار. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس تو مراد یہ ہے، یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس دا علی محبوب، جس دا علی مددگار، جس دا علی پیارا، اس دا میں بھی پیارا، اس دا میں بھی محبوب، اس دا میں بھی مددگار، اس دا میں بھی مولا. محترم اور محتشم عاشقان رسول، الحمدللہ سانو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نال بڑا پیار ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن جو میرے آقا نے تقسیم فرمائی نا وہ دیتے اعتراض نہیں. جو میرے آقا نے تقسیم بیان فرمائی ہے نا، سب تو افضل ترین شخصیت انبیاء تو بعد، انبیاء اور رسول تو بعد حضرت ابو بکر صدیق، اس تو بعد سونے عمر پاک، اس تو بعد سونے عثمان غنی، اس تو بعد پیارے علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ دی مبارک ذات ہے. محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایویں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن. فرمایا کہ میرے نال صرف اور صرف محبت مومن ہی کرسی. کون کرسی؟ مومن ہی کرسی. وَأَلَّا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.
اور میرے نال بغض اور دشمنی صرف اور صرف منافق ہی رکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالی بالخصوص نا جدو سیانے میانے بندے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ تانوں بھی توفیق دے مینوں بھی توفیق دے فی زمان جس معاشرے دے وچ بالخصوص یہ رافضیت اور یہ مبالغہ آرائیت سما جاوے نا زیادہ ہو جاوے اتھے تو لازم ہے کہ نال صحابہ دا بہت زیادہ ذکر کیتا کرو. لازم ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم دا فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ مینو فضیلت دے سی حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت عمر پاک تھے 80 کوڑے مارسا میں انہوں مفتری دی سزا دے سا. اور علماء نے لکھیا کہ دنیا میں اگر بچ بھی گیا تے آخرت ہے کیویں 80 چل سکے. اسا تا قدمیں جسانا اسا تا اپنے آقا دی تقسیم تے راضی ہے نا الحمدللہ. اصحابی کن نجوم میرے آقا دے سارے صحابہ ہدایت دے ستارے تو محترم اور مجھ سے معاشقان رسول میرے آقا دے پیارے صدیق بھی چمکدار ہیں خوشبودار. میرے آقا دے پیارے عمر بھی میرے آقا دے پیارے عثمان بھی میرے آقا دے پیارے علی المرتضیٰ بھی سب نو صحابہ نو منو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل عطا فرمائے سب نو مننے ہیں. اپنے ہاں نا یہ بڑا عجیب و غریب صورت حال نے خدارا اپنی مجلس پاک کرو. یہ میں نہ ہوئے کہ بدبختاں دی مجلساں وچ بہ کے بعض اوقات پتہ کی ہوندا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی فتنے والا دا مشورہ لگا ہے میٹنگ لگی ہے پرے پنچایت ہے بدبختاں دی فتنہ پھیلاون والا دی تساں کچھ بھی نہیں بول رہے نے صرف بیٹھے نے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا انہاں دی تعداد نو ودھاون والا ہے نا وہ بھی انہاں دے وچوں ہے. بعض اوقات ایسے بدبخت ہوندے نے جڑے صحابہ نو بھونکدے نے نا طرح طرح دی گفتگو کردے نے تساں وچ بیٹھ کے ویسے چسکا لاون واسطے کئی بندے ہوندے نے چسکے دے شوقین وہ مڑ گلاں کردے نے ہور نہیں تے انہاں دا سر ہی ہل گیا. اللہ معاف کرے ساری زندگی کدھر گئی. اپنی محفل اور مجلس اور سجن اور یار سچے صحابہ والے اور بالخصوص میں جڑا تانوں عرض کرتا چاہتا سو نا کہ اپنی محفلاں کریندے نے نا اپنے علاقے دے وچ کیونکہ مینوں اتنے 8-9 سال ہو گئے میں بھی محفلاں تے جانا کئی محفلاں تے گئے ہن بھی جاندے رہنے ہیں. نعتاں بھی ہوندے نے قصیدے بھی ہوندے نے لیکن بڑا فقدان ویکھا ہے. نعتاں کئی تسیں بھی ویکھ لوے حضرت ابو بکر صدیق دا قصیدہ نہیں آنا کیا مسئلہ ہے کوئی ٹینشن ہے کیا پریشانی کیوں نہیں آندا. میرے عرض کرن دا مقصد ہے اسا انکاری نہیں اسا تا آپ دن رات دعاواں ساڈے تا مرشد نے دعا بھی ہے سانو دتی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کہ مالک و مولا دوواں جہاناں دے وچ خادم آل رسول دا رکھی اہل بیت دا رکھی. لیکن عرض کرن دا مقصد ہے خدا دے بندیو یہ صرف اسے کھاتے لگے جاندے نے قوم ہلاک ہو جاسی بیڑا غرق ہو جاسی. صحابہ نو کہیں لے کے چلنا ہے صحابہ دے قصیدے کتنے پڑھنے نے نال کاش اللہ توفیق دے محفل دے 4 قصیدے ہونے سونے علی پاک دے آل رسول دے 4 قصیدے ہون ایک انہاں دے غلام دا بھی ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق دا بھی قصیدہ شامل کرو حضرت عمر پاک دا بھی قصیدہ شامل کرو حضرت عثمان پاک دا بھی قصیدہ شامل کرو. ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے اس محفل تو راضی ہو سن نا اس دی ذاتی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ سانو توفیق دے اساں اپنی محفلاں دے وچ یہ سرور پیدا کری انشاءاللہ مدینہ ہو جاسے. اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا ذکر خیر کرنا سننا سنانا سب قبول فرمائے آمین.